اور پھر آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی، جو دعا بتلائی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں خبیث چیزوں سے، اور خبیث چیزوں میں شیطان بھی آتا ہے، ابلیس، شیطان اور جنات، جتنے شریر اور خبیث چیزیں ہیں وہ سب اس میں آتی ہیں۔ اور استنجا کرنا کیسے ہے؟ آپ نے استنجا اپنے 3 انگلیوں کے ساتھ کرنا ہے، بائیں ہاتھ کے ساتھ کرنا ہے، اور کب تک کرنا ہے؟ تب تک کرنا ہے جب تک آپ کے جسم کی چکناہٹ بالکل ختم ہو جائے، جسم کی چکناہٹ بالکل ختم ہو جائے تب آپ نے جا کے استنجا روکنا ہے۔ اور یہ باتیں جو آپ سن رہے ہیں، یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کا اجر مجھے ملے گا، اور اگر آپ یہ باتیں آگے جا کر بتائیں گے اپنی خواتین کو، اپنی فیملی ارکان کو، تو اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا۔ قیامت تک آپ قبر میں رہیں گے، لوگ دین پہ عمل کریں گے تو اجر آپ کو ملے گا۔ اور اگر آپ استنجا واش روم کے بغیر کہیں باہر جا کر کر رہے ہیں تو یاد رکھیے چند باتوں کا خیال رکھنا اس میں انتہائی ضروری ہے۔ نمبر 1، آپ جب باہر استنجا کریں تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ 3 چیزوں کے ساتھ آپ نے استنجا نہیں کرنا۔ آپ کریں گے تو آپ جنات شیاطین کا آسان نشانہ بن جائیں گے۔ نمبر 1، آپ نے گوبر کے ساتھ استنجا نہیں کرنا۔ نمبر 2، آپ نے ہڈی کے ساتھ استنجا نہیں کرنا۔ اور نمبر 3، آپ نے کوئلے کے ساتھ استنجا نہیں کرنا۔ کیوں؟ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ یہ 3 چیزیں یہ جنات کی خوراک ہیں۔ اب یا اللہ رب العزت براہ راست یہ خوراک انہیں دیتے ہیں، یا ہڈی اور کوئلے اور گوبر کی اوپر ان کے لیے کوئی خوراک بنتی ہے، بہرحال یہ 3 چیزیں جنات کی خوراک ہیں۔ اور اگر آپ نے ان 3 چیزوں کے اوپر پیشاب کیا یا ان کے ساتھ استنجا کیا تو جنات کا چمٹنا آپ کے ساتھ یقینی ہے۔ بھئی میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا اگر کوئی شخص آپ کے خوراک میں کچھ تھوک دے تو آپ اسے معاف کر دیں گے؟ نہیں۔ تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتایا کہ یاد رکھو یہ 3 چیزیں یہ جنات کی خوراک ہے۔ اب اگر آپ ان کے ساتھ استنجا کریں گے یا ان کے اوپر پیشاب کریں گے تو جنات کا چمٹنا آپ کے ساتھ یقینی ہے۔ پھر آپ کہیں گے مجھ پہ جنات کا اثر ہے، میرا جسم بھاری ہے، میرے کندھے بھاری ہیں، میرے سر پہ بوجھ ہے۔ اور 3 جگہوں پہ آپ نے پیشاب نہیں کرنا۔ کون سی؟ نمبر 1، کسی سوراخ میں پیشاب نہیں کرنا، کسی سوراخ میں۔ کیوں؟ کہ یہ سوراخ اگرچہ بظاہر چونٹیوں کے گھر ہیں لیکن یہ جنات کے گھر بھی ہے۔ میرے محلے میں ایک شخص کے گھر میں چونٹیوں کا گھر تھا، سوراخ تھے، تو وہ شخص ان سے بہت تنگ تھا۔ رات کو جب وہ سوتے تو چونٹیاں اوپر چڑھ جاتی، تو اس نے ایسا کیا کہ چونٹیوں کے سوراخ میں مشین آن کی اور اس کا پائپ جا کر چونٹیوں کے سوراخ میں لگا دیا، اور 2 گھنٹے تک پانی اندر جاتا رہا لیکن کسی کو یہ پتہ نہ لگا کہ پانی گیا کہاں ہے۔ لیکن یہ ہوا کہ آدھے گھنٹے بعد اس شخص کی بیٹی پہ جنات کا سایہ آ گیا۔ ہم نے ان سے پوچھا بھئی آپ کیوں آئے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے بچوں کو مار دیا اس کے والد نے۔ ہم نے ان کے والد کو بلایا تو وہ قسمیں کھانے لگا کہ میں نے تو
ان کے بچوں کو نہیں مارا جنات کے. انہوں نے کہا کہ ان چینٹیوں کے گھر ہمارے یہ گھر ہیں اور ان گھروں کے اندر اس شخص نے 2 گھنٹے پانی چھوڑا جس سے ہمارے معصوم اور چھوٹے بچے مر گئے. تو آپ نے کبھی سوراخ میں جا کر پیشاب نہیں کرنا. سوراخ میں جا کر پیشاب کریں گے تو آپ پہ جنات چمٹ جائیں گے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو فلانی دیوار کے نیچے پیشاب کیا تو ہم پہ جنات چمٹ گئے, یا جی ہم نے فلانے درخت کے نیچے پیشاب کیا تب سے میرے جسم باری ہے. بھئی آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے, تو آپ نے کسی سوراخ میں پیشاب نہیں کرنا, کسی درخت کے سائے کے نیچے پیشاب نہیں کرنا, کسی تالاب میں پانی جمع ہونے کی جگہ ہے وہاں آپ نے پیشاب نہیں کرنا, اور آپ نے راستے میں پیشاب نہیں کرنا. ہماری تو یہ پاکستانیوں بلکہ برے صغیر کی لوگوں کی عادت ہے کہ وہ پیشاب, آپ اڈے میں جائیں تو راستے میں پیشاب, گاڑی کے نیچے دیکھیں تو پیشاب. تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع فرمایا ہے. اگر آپ جنات شیاطین کے اثرات سے بچنا چاہتے ہیں تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بتائے ہوئے ہدایات پہ عمل کریں. ایک بات بتانا بھول گیا, اگر آپ کو یا آپ کے اہل خانہ کو واش روم کی دعا جو ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, یا واش روم یا باہر جا کر آپ کسی بھی جگہ پیشاب کریں تو یہ دعا آپ نے پڑھنی ہے, تو آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں, اعوذ